الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی پرابلم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے لوگوں سے تذکرہ کرنا، لوگوں کے ساتھ اسے ڈسکس کرنا، اپنے اس مسئلے کا لوگوں کے ساتھ تذکرہ کرنا انہیں بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ انہیں دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو اپنی یہ پرابلم بتا دی، اپنا یہ مسئلہ بتا دیا، تو ایسا نہ ہو کہ اگلا بندہ انہیں کافر سمجھنا شروع کر دے، منافق کہنا شروع کر دے، یا اور نہیں تو کم سے کم پاگل ہی کہنا شروع کر دے۔ اس وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں اور انتہائی کرب کے اندر ان کے شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پرابلم کیا ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہم اور یہ وسوسے۔ یہ وہم اور وسوسے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، یہ عقائد کے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ عبادات کے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ معاملات کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص کو ذہن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو وہ زبان پہ لاتے ہوئے گھبراتا ہے، لیکن دل ہی دل کے اندر وہ خود کو کوس رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اچھی طرح سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، ادھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا آغاز کیا، اور ادھر خیالات کی ایسی الغار ہوئی کہ وہ کانپ کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوں، یہ کس قسم کے خیالات میرے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ کس قسم کے خیالات کا مجھے سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اور پھر وہ ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ایسی نماز سے تو نہ پڑھنا ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نماز کے بدلے مجھے الٹا ثواب کے گناہ مل رہا ہو۔ لہٰذا وہ ہر وقت ان کے ذہن پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اور وہ ہمہ وقت سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھی موجود ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خیالات کی یلغار ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک مسلمان کے لیے، ایک پریکٹسنگ مسلم کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، بڑی اذیت والی بات ہے کہ وہ تو اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ ذکر کر رہا ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ عبادات کر رہی ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف خیالات ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی شان الہی کے خلاف ہیں، جو دین کے معاملات کے حوالے سے، دین کے احکامات کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ایسے ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اور پھر مزید جو چیز انسان کو تکلیف کے اندر مبتلا کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر پا رہا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شاید اس کے اپنے کسی گناہ کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اب اسے اس طرح کے خیالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہو چکا ہے کہ اسی وجہ سے ایسے خیالات اسے آ رہے ہیں، اور باقیوں کو تو ایسے خیالات نہیں آتے، آخر مجھے کیوں ایسے خیالات آ رہے ہیں؟ تو مجھے جو ایسے خیالات آ رہے ہیں یہ یقیناً میری کسی نہ کسی خطا، کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اب تو وہ پکا یقین کر لیتا ہے کہ پہلے وہ میرے خیالات میرے گناہ کا نتیجہ تھے، اب انہی خیالات کی وجہ سے مجھے یہ عذاب مل رہا ہے۔ اور اب اس انسان کو دیکھیں کہ جو ایک ظاہری بیماری میں تو مبتلا ہوا ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ روحانی طور پہ اندرونی ذہن اور دماغ کی ایسی کشمکش کے اندر پڑا ہوا ہے کہ اس کا سکون، اس کا چین بالکل اتھل پتھل ہو کے رہ جاتا ہے، اور وہ ہمہ وقت گویا انگاروں کے اوپر لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اسی کو وہ خیالات آ رہے ہیں، جبکہ بہت سارے دیگر لوگ بھی ایسے ہی مختلف قسم کے خیالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ان خیالات سے گزرے ہوتے ہیں، ان خیالات کا انہیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ صرف آج کے مسلمان ہی کی بات نہیں، آج تو بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے، مختلف اس طرح کی چیزیں ارد گرد کے ماحول کے اندر موجود ہیں کہ جو مزید اس طرح کے خیالات کو جلا بخشتی ہیں اور اس کے اندر مزید اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن 1400 برس قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احدث نفسی، میرا ذہن مجھ سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے، میرے ذہن میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ انہیں زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ میں مار دیا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم تو دین سے خارج ہو چکے، حضور کی موجودگی میں، اللہ کے نبی کی موجودگی میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، اللہ کی ذات کے حوالے سے ایسے خیالات دل میں پال رکھیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، میرے در سے نکل جاؤ، دوبارہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارا دین کمزور ہے۔ ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ یہ آپ کے لیے بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اگر آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ بھی اسی مشکل کا شکار ہیں، تو آپ کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان مبارک ہے کہ جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ مار دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، مٹا دیا جاؤں، حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ۔ تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کے لیے کہ جس نے شیطان کے مکر کو وسوسہ کی طرف موڑ دیا، کہ اس سے اور کچھ نہیں بن پایا، وہ تمہیں عبادات سے نہ روک سکا، وہ تمہیں اپنے رب کی رضا والے اعمال کرنے سے نہ روک سکا، تو وہ اس طرح سے تم پہ حملہ آور ہو رہا ہے کہ تمہارے دل کے اندر مختلف طرح کے وساوس کریٹ کرتا ہے، مختلف طرح کے وہموں کا تمہیں شکار کر کے تمہیں خدا سے دور کر دینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم، اسی کی طرف رجوع کرو کہ اللہ رب العزت نے اس کے دیگر مکر سے، اس کے دیگر آزمائشوں سے، اس کے دیگر فتنوں سے بچا کر صرف اسی ایک وسوسے کی طرف اسے توفیق دی، اور اسی ایک وسوسے کا امر ہی ہے جو وہ کر پا رہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جاء اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، ہمارے دل کے اندر کچھ ایسے خیالات اللہ کی ذات کے حوالے سے، دین کی تعلیمات کے حوالے سے ایسے خیالات بسا اوقات ذہن میں آتے ہیں کہ ہم زبان پر انہیں لا ہی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں زبان سے ادا بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا تو دین بڑا کمزور ہے، تمہیں تو مزید عبادات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں تو اپنے اعمال پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، تمہارے دل کے اندر نفاق آ چکا ہے۔ ایسا کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ جس کا آپ کو بسا اوقات خطرہ ہوتا ہے جب اس طرح سے خیالات آپ کے دل و دماغ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال اوقد وجدتموہ، کیا واقعی ایسے خیالات کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ایسے خیالات، کیا ایسے ہی وساوس تمہارے دل کے اندر موجود ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل ایسی چیزیں، ایسے خیالات ہمارے ذہن کے اندر آتے ہیں کہ زبان پہ لانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی صریح دلیل ہے کہ تم اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو اور شیطان تمہیں ان وساوس کے ذریعے اللہ کے قرب سے دور لے جانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا سے، اللہ رب العزت کے راستے سے، صراط مستقیم سے تمہیں دور لے جانا چاہتا ہے، اور اس کے پاس ان وسوسوں کے علاوہ اور کوئی آپشن بچا نہیں، تو وہ انہی وساوس سے تمہیں تمہارے رب سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے دل کے اندر کچھ ایسے وساوس آتے ہیں، کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، اور بسا اوقات جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر بہت سارے ایسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جوانی کے دنوں کے اندر وہ مختلف تھیوریز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، مختلف فلاسفیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مختلف انٹلیکچوئلز کے لیکچرز کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عمر کے کسی بھی حصے کے اندر آپ کے ذہن کے اندر ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی شان کے اندر کمی واقع ہو رہی ہو، دین اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات ذہن کے اندر پیدا ہو رہے ہوں، تو اگر ایسے خیالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، یا آپ معاذ اللہ کافر ہو چکے ہیں، یا آپ منافق ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اس سے ایمان کمزور ہوتا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اگر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی تو ان کے ایمان کا عالم تو ایسا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا کے اندر اپنی رضا کا مجدہ سنا دیا ہے، ان کے ایمان کے اوپر تو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔
تو ان کے دل کے اندر پھر کبھی بھی ایسے خیالات نہ آتے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس طرح کے خیالات کا آنا آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلیل نہیں ہے، آپ کے نفاق کی دلیل نہیں ہے، آپ کے معاذ اللہ کفر کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا ایک حملہ ہے جو وہ اللہ رب العزت کے بندوں پر، اس کی بندیوں پر کر کے انہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ دوسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ان خیالات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ذکر نہیں کیا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ حضور کی خدمت میں موجود ہیں تو آپ عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ خیالات ہمیں آتے ہیں، دن کو ہم سوچتے ہیں تو یہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں، رات کے وقت یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ نہیں، ہر قسم کی مختلف واقعات صحابہ کرام کے موجود ہیں، ہر کسی نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیالات بہت خطرناک ہیں، انتہائی فاسد خیالات ہیں، لیکن ہم ان کو زبان پر لا نہیں سکتے، بلکہ ہماری تو یہ آرزو ہے کہ زبان پہ لانے سے پہلے ہی، اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا موقع بنے بھی تو اس سے پہلے ہی ہم ختم ہو جائیں، مٹا دیے جائیں۔ تو انہوں نے کبھی اس کو زبان پہ لایا نہیں ہے۔ ہمیں بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پہ، خاص طور پہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کی سوسائٹی کے اندر بھی جو رائٹرز ہیں، جو سوسائٹی کا ذہن سازی کرنے کے اندر اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جب اس طرح کے شکوک و شبہات کے شکار ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قلم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پرچار شروع کر دیتے ہیں، وہ اس پہ بحث مباحثے شروع کر دیتے ہیں، وہ آج کل سوشل میڈیا ہے تو وہاں پہ وہ اس طرح کی ڈیبیٹس شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ بڑے سمجھدار بھی ہیں۔ ایک طرف سے وہ محبت الہی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے وہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ میرا رب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، میں اس کی محبت کے اندر جو بھی کہتا رہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوسری طرف پھر اس کی شان کی کمی کو اس طرح سے سامنے لاتے ہیں کہ وہ جو جتنے بھی ان کے خیالات فاسدہ جو شیطان کی طرف سے ان کے دل و دماغ پہ مسلط ہوتے ہیں وہ ان کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ آپ کے ایمان یا یہ آپ کی محبت الہی کی نشانی نہیں ہوتی۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر ایسے خیالات آ رہے ہیں آپ ان کو زبان پہ نہیں لاتے بلکہ اس کے حل کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا نفس کس قسم کے وسوسوں میں اسے مبتلا کرتا ہے۔ اور رب تعالیٰ اس نے انسان کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس کے ظاہر سے بھی واقف ہیں، اس کے باطن سے بھی واقف ہیں، اس کے دل و دماغ کے اندر آنے والے خیالات سے بھی ہم واقف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تو جب یہ اہل تقوی، یہ اہل ایمان شیطان کی طرف سے مس کیے جاتے ہیں، شیطان ان کو چھوتا ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر کسی بھی طرح کے خیالات بھرنے کی کوشش کرتا ہے، خیالات فاسدہ، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، یہ یاد کرتے ہیں۔ اب اس تذکروا سے کیا مراد ہے، کیا یاد کرتے ہیں؟ مفسرین نے مختلف اس کے مفاہیم بیان کیے، ان میں سے دو اہم ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، وہ اس طرح کے خیالات لا کر تمہیں تمہارے رب سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ تو ایک تو فوراً یہ یاد کر لیتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور دوسری چیز اس سے مراد یہ ہے کہ ذکروا ربہم، جب شیطان ان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ گھریں کھلتی چلی جاتی ہیں اور ہر چیز ان کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہے، واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ رب کا ذکر یہ کس انداز کے ساتھ کیا جائے، کون سا ذکر کیا جائے؟ یوں تو اللہ رب العزت کا ہر ذکر ہی بے مثل و بے مثال ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اسی کا ذکر ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے خوبصورت اسماء حسنہ ہیں، کسی کے ساتھ بھی اسے پکار لیا جائے، اسے یاد کر لیا جائے، یہ اطمینان قلب کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ لیکن خاص طور پر اگر ہم قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر بھی کسی کی اللہ رب العزت کی ذات میں تنقیص کا ذکر کیا کہ کسی نے اللہ کی شان کے حوالے سے کوئی کمتر بات کہی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فوراً کیا ذکر فرمایا؟ سبحان، جیسے ایک جگہ ارشاد فرمایا فسبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب پاک ہے، وہ بڑا عزتوں والا ہے، وہ اس سے پاک ہے جو اس کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں، وہ ان تمام برائیوں سے، ان تمام کمی کوتاہیوں سے اس کی ذات پاک صاف ہے۔ اسی طرح سے وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے،
تو سبحانہ، وہ رب تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی خیالات آتے ہیں، کوئی بھی خیالات فاسدہ، وہم آتے ہیں، مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں اللہ کی شان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ فوراً کہیں سبحان اللہ، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یہ سب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور تو آپ کثرت کے ساتھ بار بار اس کی اس عظمت کا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کی تسبیح بیان کرتے چلے جائیں۔ وہ جتنے زیادہ خیالات آ رہے ہیں آپ اتنی زیادہ اس کی تسبیح بیان کرتے چلے جائیں۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس کی طرف توجہ دلائی، ارشاد فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا ومن خلق کذا، کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، سورج کو کس نے پیدا کیا، چاند کو کس نے پیدا کیا، ستارے کس نے بنائے۔ اس طرح کرتے کرتے بالآخر وہ کیا کہتا ہے؟ من خلق ربک، اچھا یہ سب تو رب نے پیدا کیا، تو رب کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ لمحہ آ جائے فلیستعذ باللہ ولینتہ، تو فوراً وہ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرے اور اس خیالات فاسدہ کے اس تسلسل کو وہیں پہ روک دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ذکر کریں، ساتھ اس کے پناہ میں آ جائیں، عرض کریں کہ باری تعالیٰ شیطان ان خیالات فاسدہ سے مجھے تجھ سے دور کر دینا چاہتا ہے، مگر اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری طرف متوجہ ہوتی ہوں کہ تو مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اور ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری یقین کے ساتھ، ایک نہیں کہ آپ نے فقط کہہ دیا، زباناً کہہ دیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیں اور کہیں کہ میں نے تو کہہ دیا مگر پھر بھی خیالات آ رہے۔ تو اگر کوئی دشمن آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بار بار اس کے اٹیک کا جواب دیتے ہیں، اس پہ بار بار اس کا جوابی حملہ کرتے ہیں اس پہ۔ تو اسی طرح سے یہ تو وہ شیطان ہے کہ جو مجرد دم خون کی طرح بسا اوقات انسان کے جسم کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ بار بار پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بھی دہراتے رہیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کے اس کی تسبیح بھی بیان کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ واضح کہہ دیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شیطان تم کچھ بھی کر لو، لیکن میں نے تو اپنے رب کو، اللہ کو اپنا رب قبول کیا ہوا ہے، اسلام کو اپنا دین، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی قبول کیا ہوا ہے، تم جو بھی کر لو تمہیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے عقائد کے معاملات کے اندر اگر آپ شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایسے خیالات فاسدہ کا آنا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آپ کے ایمان کی نفاق یا آپ کے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے، یا نفاق کی نشانی ہے، یا معاذ اللہ کو کفر کی نشانی ہے کہ اس سے آپ کافر ہو گئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو خیالات اگر ذہن کے اندر آئیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان پہ ان کو لائیں اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرتے رہیں۔ تیسری چیز کی طرف رجوع کریں، حل کی طرف جائیں۔ حل کیا ہے کہ آپ تسبیح بیان کریں، اللہ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کریں، اور ساتھ تعوذ کی طرف جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور رب تعالیٰ کی طرف رجوع جاری و ساری رکھیں۔ اچھا، ایک اور جو وسوسوں کا ایک بڑا خطرناک حملہ ہوتا ہے وہ عبادات کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حلال و حرام کے اندر کئی لوگ وہ بڑے ہی مشکل کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز کھانے پینے کے سامنے آئے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، انہیں اس کے اندر وسوسہ رہتا ہے۔ بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں، وہ آپ مرغی ہے، مرغی ان کے پاس آ گئی، سامنے پڑی ہے، لیکن وہ کھانے سے اجتناب کریں گے، پتہ نہیں یہ صحیح طرح سے حلال ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اس کو صحیح طرح سے ذبح کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا۔ اگر کوئی جانور اسی طرح سے حلال جانور اس کو ذبح کر کے ان کے سامنے رکھا گیا کہ آپ یہ گوشت تناول کیجئے، وہ فوراً اس وہم کے اندر پڑ جائیں گے۔ اسی طرح سے پھر بسا اوقات لباس کے حوالے سے یہ وہم رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا لباس پاک ہے کہ نہیں پاک ہے، میرا ہاتھ فلاں چیز کو لگ گیا تھا، فلاں بچے کی نیپی چینج کرتے ہوئے پتہ نہیں میرے کپڑے بھی ساتھ خراب ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے۔ اب وہی وہم ان کو بار بار، وہ پورا دن ان کا اسی پریشانی میں گزر جاتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ اس کپڑے کو دھویا، پھر خیال آیا کہ میں نے دھویا تو ہے لیکن پھر بھی کچھ پانی اندر رہ گیا تھا، پتہ نہیں اب یہ پاک ہوا ہے کہ نہیں پاک ہوا۔ تو اس طرح سے وہ پورا دن رات ان کا اسی کرب کے اندر گزر رہا ہوتا ہے، حلال حرام کے معاملات۔ اسی طرح پھر خاص طور پہ جیسے وضو ہے، آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو اس کے اندر بار بار وہم آ رہا ہے کہ وضو تو کر لیا ہے مگر پتہ نہیں ہاتھ صحیح طرح سے دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے تھے، اچھا پتہ نہیں میں نے مسح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔
اچھا لگتا ہے کہ میری کوہنی خشک رہ گئی تھی، اب ایک مرتبہ وضو کر کے آپ نے جا کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر سے پھر یہ خیال آنا شروع ہو گیا، اب دوبارہ پھر سے جائیں، جا کے پھر سے وضو کیا، اچھا اب تو کوہنی اچھی طرح سے دھو لینی ہے، اچھی طرح سے دھو لی، چہرہ بھی صحیح طرح سے دھو لیا، آ کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو اب خیال آیا پتہ نہیں میں نے اچھی طرح سے پاؤں کو دھویا تھا کہ نہیں دھویا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ایڑی یا اس سے پیچھے جو جگہ ہے وہ خشک رہ گئی تھی، تو اس سے تو میری نماز نہیں ہوگی، اب دوبارہ پھر جا کے وضو، تو وہ بار بار ان کو وضو کرنا پڑتا ہے، یا پھر وہ ایک ہی مرتبہ وضو کرتے ہوئے اتنی بار چہرے کو دھوتے ہیں، بجائے اس کے کہ 3 مرتبہ دھوئیں وہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ اعضاء کو دھوتے چلے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح طرح سے ابھی یہ گیلا ہوا ہے کہ نہیں گیلا ہوا، کہ وضو میرا اچھی طرح سے مکمل ہو جائے۔ پھر اس سے آگے بڑھیں تو نماز کی اگر بات کریں تو نماز کے اندر بھی پھر اسی طرح سے وہم آکے نماز اب جیسے کیسے شروع تو کر لی، مگر اب اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، پتہ نہیں میں نے تسبیح صحیح طرح سے کہی ہے کہ نہیں کہی، اللہ اکبر، کہیں میں نے اکبر تو نہیں کہہ دیا، کہیں میں نے اکبر، کہیں یہ تو غلطی نہیں کر دی، لگتا ہے تسبیح کے اندر سے کہیں میں نے ہاتھ صحیح طرح سے اوپر اٹھائے تھے کہ نہیں اٹھائے تھے جہاں پہ رکھنے چاہیے تھے، لگتا ہے نہیں ہوا، تو دوبارہ سے پھر سے وہ اسی طرح پھر رکعتوں کے اندر پتہ نہیں میں نے یہ رکعتیں وہ پوری کی ہیں، تیسری ہے چوتھی ہے، تو اس کے اندر وہ بار بار وہم کے شکار رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا اصول، وقت بڑا مختصر سا رہ گیا، ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھ لیں جو اس طرح کے معاملات کے اندر آپ کو بڑا فائدہ دے گا، وہ اصول یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یہ دین اسلام کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ آپ کو یقین ہے کہ ایک دفعہ وضو کر لیا ہے، اب بعد میں جتنے بار شک آئے کہ پتہ نہیں خشک ہے کہ نہیں ہے، نماز کی رکعتیں کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں، آپ کے پاس سامنے ایک دفعہ آپ نے اپنے لباس کو دھو لیا ہے، تو اب بار بار جتنا آپ کو ایک دفعہ یہ یقین ہے کہ یہ دھویا ہے میں نے، اب بعد کے اندر جتنا مرضی شک آتا رہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح طرح سے دھلا کہ نہیں دھلا، آپ کے نہیں، میں نے ایک دفعہ دھو لیا الحمدللہ وہ کافی ہے۔ تو یہ عبادات کے معاملات کے اندر شک یہ انسان کو یہ بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں اور ایک ہی مرتبہ وہ کافی کر لیں کہ میں نے دھو لیا ہے، شیطان اب تو جتنی مرتبہ کہے گا میں نے واپس جا کے نہیں لوٹانا، میرا رب تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے معاملات کے اندر شک ہوتا ہے کہ انسان کو یوں لگتا ہے کہ اس کے وہ کہیں گیا کسی نے اس کو سلام نہیں کیا تو کہا کہ یہ اس نے جان بوجھ کے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے دیکھ کے اگنور کر دیا، بالکل ٹھیک ٹھاک میں اور بس اوقات ہوتا ہے اسی طرح سے ہے کہ انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی، اس کا خیال ہی نہیں پڑتا، وہ کسی اپنے خیال کے اندر گم ہوتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے جان بوجھ کے اگنور کیا ہے، اس نے مجھے اٹھ کے سلام نہیں کیا، اس نے میری طرف دیکھا نہیں، اس نے مجھے السلام علیکم نہیں کہا، اس نے مجھے صحیح طرح سے سلام کا جواب نہیں دیا، یا پھر اس طرح سے اپنے کولیگز کے حوالے سے ذہن میں لگا رہتا ہے کہ یہ تو میرے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ تو مجھے نکالنا چاہتے ہیں، یہ تو مجھے ایک آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں دیکھتے، یہ چاہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی میں یہاں پہ نہ رہوں اور میرے لیے ہر وقت سازشیں کرتے رہا، اس بیچارے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن آپ کے ذہن کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، یہ کوئی اس طرح کی سازش کر رہے ہیں، یہ کوئی اپنا پلان بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ اپنے ذہن کے اندر وہ خود سارے آپ نے پلان بنائے ہوئے ہیں، اگلے بندے کو خبر بھی نہ ہو۔ رشتہ داروں کے حوالے سے خیال ہوتا ہے یہ جو میری ساس ہے نا یہ مجھے آباد نہیں رہنے دیتی، یہ مجھے اپنے خامند کے ساتھ اچھے طریقے سے دیکھنا نہیں چاہتی، اب وہی آپ نے سوچ بٹھا لیا ذہن کے اندر، وہ بیچاری سونے کی بن کے آ جائے، وہ حور بن جائے، وہ جتنی مرضی وہ شفیق و رحیم بن جائے، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ کچھ بھی کر لے، وہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی اس کی ایک چال ہے، یہ میٹھی گولی کے ساتھ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اصل میں تو اس نے مجھے نکال کے ہی سکون لینا ہے، یہ میری بہو یہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتی گھر کے اندر، وہ ذہن کے اندر وہ وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیالات، یہ رشتوں کے معاملات کے اندر، یہ کولیگز کے معاملات کے اندر، تو اس حوالے سے اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کہ بہت زیادہ کئی گمان وہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، کہ مومنین کے ساتھ اچھا گمان کرو۔ اسی طرح سے ایک اور گمان کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، وہ اب اس کو ایک کوئی اچھی کوئی خبر ملتی ہے، کوئی جاب کی خبر ملی، کوئی ترقی کی خبر ملی، کوئی اولاد کے حوالے سے کوئی خبر ملی، تو اسے پھر ایک کھٹکا لگا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ خوشی وقتی ہو، یہ ختم ہو جائے گی، یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ پریشان ہیں، آپ کو بیماری ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، آپ اس وجہ سے پریشان ہوں، اور ایک ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ پھر بھی پریشان ہیں کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں میری جاب چلی نہ جائے، کہیں میرے بچے نافرمان نہ ہو جائیں۔ اب اس طرح کے معاملات کے اندر ایک یہ اصول یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ وہ ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے،
وہ آپ کے لیے جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا. اور اس نے فرمایا کہ انا عند ظنی عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے. آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیے، وہ آپ کے لیے برا نہیں ہونے دے گا. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی تکالیف کو، پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر، صحت و تندرستی کے اندر تبدیل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقفے کے بعد آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.